الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت 2022 کا آن لائن تحقیقی درجہ جاری ہے۔ آج مورخہ 26 فروری 2022 بمطابق 24 رجب المرجب 1443 سن ہجری کی ہماری کلاس ہے۔ کلاس کا عنوان ہے نصف النہار و نصف اللیل۔ پیارے طلبہ کرام، گزشتہ ہفتے جو ہے ہم نے دائرہ نصف النہار کی مختلف تعریفیں اور پھر تحقیقاً جو ہے وہ نصف النہار نکالنے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ جس وقت نصف النہار متوقع ہے اس وقت کی ہم تحقیقی تعدیل ایام کیسے معلوم کریں گے، اور جیسے ہمیں وہ معلوم ہو جائے گی تو ہمارا وقت بھی تحقیقی بن جائے گا، کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا فارمولہ تو وہی ہے، نصف النہار برابر ہے دن 12 بجے میں جمع تعدیل ایام جمع تعدیل مروج۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے ہم تعدیل ایام کو تقریبی لیتے تھے یا قریب تحقیق میں تھوڑا سا قریب ہو کے لے لیتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم بالکل تحقیقاً لیں گے، اور چونکہ طول بلد کے بدلنے سے وقت نصف النہار بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے، تو اسی طرح تعدیل ایام میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی جاتی ہے، اور اسی تبدیلی کو آپ حاصل کر کے وقت نکالیں گے تو اسے تحقیقی وقت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ نے گزشتہ کلاس میں نکالنا سیکھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اور جو عجیب و غریب دنیا ہے ان کے لیے نصف النہار کا وقت معلوم کرنا، پھر جہاں مسلسل دن ہوتے ہیں وہاں کیسے معلوم کریں گے، علماء کرام کے مختلف اقوال کی بنا پر، اور قطب شمالی و قطب جنوبی پر جو ہے ہم کیسے معلوم کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسکرین پر، بعض اوقات نصف النہار کا وقت جی ایم ٹی کے مطابق 0 گھنٹے سے قبل یعنی گزشتہ تاریخ میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات 24 گھنٹے کے بعد یعنی آئندہ دن میں آ جاتا ہے۔ آئیے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ پہلی صورت، کربتی جو ہے وہ شرقی دنیا کا آخری ملک ہے جو اگر انٹرنیشنل ڈیڈ لائن کو دیکھا جائے تو اس کے بھی مشرق میں واقع ہے، یعنی اصل میں یہ غربی دنیا میں واقع ہے، لیکن چونکہ اس کو شرقی دنیا میں شمار کیا گیا لہذا اس کو مشرقی ہی لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کا عرض بلد جو ہے وہ 2.01 شمالی۔ اب یہاں چونکہ کوئی علامت نہیں ہے تو جب علامت نہ ہو تو پھر علامت پلس ہوتی ہے، تو لہذا یہ شمالی ٹھہرا۔ اور کوما کے بعد دیکھیے 202.51 شرقی۔ اب 180 درجے پہ تو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن آ گئی، یہ مزید جو ہے وہ 22.51 درجہ مشرق میں واقع ہے، یہ کربتی کا علاقہ لندن، لہذا اس کا طول بلد جو ہے وہ 180 سے بھی زائد پہنچ گیا۔ اب ہمیں نصف النہار نکالنا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ گرین وچ
کہ معیاری وقت کو لینے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ پہلے گرینوچ کے دن 12 بجے کی تعدیل لے لیں گے. ہم نے تعدیل لے لی. اب ہم جو ہے اس سے وقت ظہر بنا کر اسے متوقع مانیں گے. متوقع کو پھر جی ایم ٹی میں لے جا کر ایک بار پھر تعدیل لے لیں گے. تو پھر جو ہم حل کریں گے تو وہ ایکوریٹ جو ہے وہ تحقیقی وقت نصف النہار ہوگا. آج یہاں میں آپ کو دوسری صورت دکھاؤں گا کہ ایسے بھی نکالا جاتا ہے. دیکھیے متوقع نصف النہار 22 نومبر 2022 کو ہم لنڈن کریبتی کے لیے معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کا طول بلد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو پہلے ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ جب لنڈن کریبتی میں دوپہر کا 12 بجے گا بلدی گھڑی سے تو گرینوچ میں کیا بج رہا ہوگا. تو ہم نے اس میں سے مائنس کیا طول بلد تقسیم 15, ہمیں حاصل ہوا -1 گھنٹہ 30 منٹ 2.4 سیکنڈ. اب یہ گھنٹہ مائنس میں تو نہیں ہوتا, تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ 12 میں سے گھٹائیں گے 13.5 گھنٹے تو پھر یہی ہوگا کہ وہ 0 سے بھی پہلے گزشتہ تاریخ میں آپ کا یہ وقت جی ایم ٹی کے مطابق چلا جائے گا. تو کبھی بھی ایسا ہو پیارے طلبہ کرام کہ یہ مائنس میں آ جائے جی ایم ٹی کا وقت, تو پھر اس میں آپ 24 جمع کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو حاصل ہوا 22 29 57.6, اور جو تاریخ تھی 22 نومبر اس میں ایک دن کی کمی کر لیں گے, یعنی اب یہ جو وقت ہے یہ 21 نومبر کا جی ایم ٹی کے مطابق ہے, نہ کہ کریبتی کے مطابق. کریبتی کے مطابق تو وہی ہے 22 نومبر کا, لیکن جی ایم ٹی کے مطابق جو ہے وہ ابھی گرینوچ کے اندر 21 نومبر کی رات کے 22 29 57.6 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب یہ نکالنے کے بعد ہم آئیں گے اپنے جدول پر. ہم نے یہ دیکھیں لانگ ٹرم المنک کھولی اور اس کے اندر ہم نے 21 نومبر 2022, یہ دیکھیے ہمارا وقت تاریخ بدل گئی تھی نا 21 نومبر 2022, لہذا 21 نومبر 2022 کو ہم نے جی ایم ٹی کے 22 29 57.6 پر جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمیں حاصل ہوا -14 منٹ 3 سیکنڈ. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لانگ ٹرم المنک والے جو ہیں وہ تعدیل ایام کو اگر پلس لکھیں تو آپ منفی سمجھیں اور مائنس لکھیں تو آپ پلس سمجھیں, لہذا یہاں پلس ہے تو حقیقتاً یہ منفی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور طریقہ بھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ نہ بدلیں, 22 نومبر ہی کی ڈیٹ رکھ کے ہم اس کو حل کریں. تو دیکھیے یہ طریقہ ہے, اسی تاریخ کے ساتھ منفی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے. پہلے اپنے کیلکولیٹر سے یہ نکالا کہ جی ایم ٹی کا وقت جو آیا وہ -1 گھنٹہ 30 منٹ 2.4 سیکنڈ. اب آپ دیکھیں یہاں 22 نومبر ہی رکھا رہے گا, یہاں پر آپ کر دیں گے -1 گھنٹہ -30 منٹ -2.4, لیکن خیال رہے کہ آپ کو گھنٹہ منٹ سیکنڈ جو بھی ہوں گے ہر ایک کے ساتھ منفی لگانا ہوگا. لیکن اب دیکھیں تاریخ وہی ہے 22, اب ہم نے اس کو 21 نہیں کیا, تو پھر ہم نے کیلکولیٹر کا بٹن دبایا تو ہمیں حاصل ہوا 14 منٹ 3 سیکنڈ. پتہ چلا کہ کوئی فرق نہیں آیا ہے, لہذا یہی جو تعدیل ہے یہ تعدیل تحقیقی کہلائی. اب ہم نے اس کے ساتھ وقت نکال لیا. یہ دیکھیں تحقیقی بلدی نصف النہار برابر ہے 12 - 0.14 برابر ہے 11:45:57. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پر نہ تعدیل مروج کا ذکر ہے نہ معیاری گھنٹے کا ذکر ہے. تو تعدیل مروج معیاری گھنٹہ یہ کوئی لازم و ملزوم کو تھوڑی ہے, یہ تو کسی جگہ کے لیے معیاری گھڑی سے وقت بتانا مقصود ہو تو پھر ہے, ورنہ اصل وقت تو آ چکا. اب اگر اس کو لگانا ہے, اس میں تعدیل مروج لے کر آنی ہے تو آپ بالکل بآسانی لا سکتے ہیں, وقت آپ کو حاصل ہو چکا. ٹھیک ہے. تو معیاری بنانا ہو تو آپ تعدیل مروج بھی ملا دیں گے, جس کا علم آپ کو بخوبی ہے. دوسری صورت, اب ہم نے غربی دنیا کا ملک لیا ہے, وہ بھی ایسا غربی دنیا کی جو انٹرنیشنل ڈیڈ لائن کو پار کر کے شرقی دنیا میں گھس گیا. تو امریکہ کے ریاست
ہونولولو کا علاقہ ہے اٹو آئی لینڈ. اس کا عرض بلد 52.88 نارتھ اور 187.62 ویسٹ، کیونکہ یہ مائنس کی علامتیں. اب ہم جانتے ہیں کہ 180 سے زیادہ درجات ہوتے ہی نہیں ہیں، لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ بظاہر تو غربی دنیا میں اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کو امریکہ کے ساتھ ان جزائر کو ملا لیا گیا، ورنہ حقیقتاً جو ہے یہ شرقی دنیا میں واقع ہے. بہرحال آپ اس کو ایسے ہی لیں گے جیسے آ رہا ہے. اب یہاں کیا ہوگا پیارے طلباء کرام کہ نصف النہار کا وقت رات کے آدھی رات کی بھی بعد آئے گا، یعنی 24 آور کے بعد. دیکھیے اب ہم نکالیں گے 22 جنوری 2022 کے لیے. پہلے جو مثال تھی وہ 22 نومبر تھی اور اب 22 جنوری ہے. 22 جنوری 2022 کو ہم نے پہلے جی ایم ٹی معلوم کیا، تو جب اٹو آئی لینڈ میں دوپہر کے 12 بجیں گے تو مائنس بریکٹ اوپن -187.62 طول بلد کو ہم نے برقرار رکھا جس علامت کے ساتھ تھا، تو یہ وقت نکلا ہمارا 24:30:28.8. اب جب 24 سے زیادہ وقت ہمارا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اب 24 کم کر لیں گے. 0 سے چھوٹا ہو جائے، مائنس میں چلا جائے تو 24 جمع کر لیں گے اور جی ایم ٹی کو پچھلا دن مانیں گے. اور اگر 24 سے زیادہ ہو جائے تو 24 کم کر کے ہم اس کو اگلا دن مانیں گے. یہ دیکھیے یہ 22 جنوری کا ہم جی ایم ٹی نکال رہے تھے، لیکن نکلا کیا 24:30، تو یہ اصل میں ہوا 0:30 اور یہ 23 جنوری کا جی ایم ٹی کے مطابق وقت ٹھہرا. اب ہمیں تعدیل ایام نکالنی ہے تو ہم جو ہے وہ نکالیں گے لانگ ٹرم المینک سے اس طرح 0 گھنٹہ 11 منٹ 40.6 سیکنڈ حاصل ہوگی. دیکھیے چارٹ کو 23 جنوری 2022 کیونکہ وہ ایک دن آگے چلا گیا، 0:30 منٹ 28.8 سیکنڈ اور ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمیں حاصل ہوا جمع 11 منٹ 40.6 سیکنڈ. یہاں بھی پیارے طلباء کرام وہی والا معاملہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم 24 گھنٹے کے بعد جو بڑا وقت ہو وہ بھی ویسے ہی لکھ دیں اور ہم تاریخ کو نہ بدلیں، تو پھر آئیے نیچے. اب دیکھیں میں نے دوبارہ وہی تاریخ لکھی 22 جنوری 2022، لیکن اب وقت کو جو آیا تھا ویسے لکھا 24:30:28.8. اب جب آپ کیلکولیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ کو دے گا ایرر، تو آپ پریشان مت ہوں، آپ اس کو اوکے کر دیں. تو اوکے جب کریں گے تو وہ آپ کو جو تعدیل ایام نکال کر دے گا وہ بالکل ٹھیک دے گا. یعنی ایرر کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ حل ٹھیک نہ کریں، بس وہ آپ کو ابتدان تھوڑا سا وہ خوفزدہ کرے گا، پریشان کرے گا اپنے کہ جناب اپنے آپ نے تو صحیح حل نہیں کیا. 24 گھنٹے سے بڑا گھنٹہ کوئی تھوڑی ہوتا ہے، نہ 0 گھنٹے سے کم کوئی مائنس میں گھنٹہ ہوتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں اوپر بھی اسی طرح تھا، جب آپ -1 گھنٹہ لکھیں گے وہاں پر بھی وہ ایرر دے گا. آپ اپنے پریشان مت ہوں، پاکستانی ویسے ہی پریشان کہاں ہوتے ہیں. اس کو آپ کلک کیجئے، اوکے کیجئے، جو تعدیل ایام آئے گی وہ درست آئے گی. اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو آپ دونوں طریقے سے کر لیجئے گا، جیسے میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے حل کیا ہوا دکھایا ہے. دیکھیں اوپر کے جواب میں اور نیچے کے جواب میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اب یہ جو تعدیل ہمیں ملی یہ تعدیل تحقیقی ہے، جمع 11 منٹ 40.6 سیکنڈ. اب ہم نے تحقیقی بلدی نصف النہار نکالا، کیونکہ ابھی بھی ہم نے اس مثال کے اندر بھی معیاری گھنٹہ اور تعدیل مروج کو ہم نے ہاتھ نہ لگایا. تو دیکھیے 12 میں ہم نے جمع کیا تعدیل ایام تحقیقی، تو یہ آیا 12:11 منٹ 40.6 سیکنڈ. اب اگر تعدیل مروج میں ملا دیں گے تو یہ معیاری وقت بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم تھوڑا سا وقفہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے پیارے طلباء کرام، اسی طرح نصف اللیل کا قاعدہ بھی ہم حل کریں گے، اور نصف اللیل کا فارمولا جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. نصف اللیل کا قاعدہ، نصف اللیل برابر ہے 0 جمع تعدیل ایام، یہاں 0 رہ گیا جی،
زیرو جمع تعدیل ایام جمع تعدیل مروج، یعنی نصف النہار اور نصف اللیل کے قاعدے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ نصف النہار نکالنے کے لیے دن کے 12 بجے میں آپ تعدیل ایام و مروج جمع کرتے ہیں، اور نصف اللیل کے لیے 0 آور میں تعدیل ایام یا تعدیل مروج جمع کریں گے. ٹھیک ہے، اگر وقت منفی آئے گا تو وہی والی بات ہوگی کہ یہ پچھلی تاریخ میں چلا گیا، لہذا آپ نے 24 جمع کر کے اس کو پچھلی تاریخ میں پڑھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ برطانیہ میں جو ہے موسم سرما میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ نصف اللیل ہو جاتا ہے. دوپہر 12 سے پہلے جو ہے نصف النہار، اور رات کے 12 سے پہلے یعنی 23:50 23:55 ایسے جو ہے وہ نصف اللیل واقع ہوتا ہے. ٹھیک، تو امید اس میں کوئی آپ کو دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ الحمدللہ اپنے بہت کچھ اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. مسلسل دنوں میں ہم کیسے معلوم کریں گے نصف النہار کا وقت؟ تو دیکھیے، مسلسل دنوں میں سورج 2 مرتبہ بالائے افق پر آئے گا، یعنی دار نصف النہار پر تو 2 مرتبہ آتا ہی ہے، لیکن وہ دونوں مرتبہ جب دار نصف النہار پر آئے گا تو ساتھ ساتھ ہمارے بالائی افق پر ہوگا. فرق اتنا ہوگا کہ دوپہر کے بلدی 12 بجے جب وہ بالائی افق پر آئے گا تو تھوڑا اونچا ہوگا، اور رات کے 12 بجے آدھی رات پر جب وہ دار نصف النہار پر آئے گا تو وہ پہلے کے مقابلے میں نیچے ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو علماء کرام مسلسل دنوں میں روزانہ 5 اوقات نماز کا حکم دیتے ہیں، تو جمہور کا مذہب یہی ہے. آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جہاں مسلسل کئی ماہ کا دن اور کئی ماہ کی راتیں ہوتی ہیں، تو جو جمہور علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی روزانہ. ہر مسلمان کو اس کا علم ہے، بچہ جانتا ہے، شاعر اسلام سے ہیں کہ نمازیں 24 گھنٹے میں 5 ہی ہوتی ہیں. لہذا جہاں پر 1 ماہ 2 ماہ کا دن ہو یا پھر 1-2 ماہ کی راتیں ہوں، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ 1 ماہ میں فقط 1 بار ظہر پڑھی جائے اور 1 بار عصر پڑھی جائے، بلکہ پورے 5 نمازیں 30 پڑھی جائیں گی، یعنی 150 نمازیں جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی. تو جو علماء اس کا حکم دیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا، ہم جو ہے وہ نصف النہار دن کے 12 بجے کے اعتبار سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے اوپر نکالا، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہوگا کہ یہاں پر آج ڈوبے گا، نہیں، نہ ڈوبے، لیکن جب دن 12 بجے کے اعتبار سے نکالیں گے تو پھر وہ بالائی والا ہی اپنے جو ہے وہ وقت آئے گا نصف النہار کا، کہ جب سورج دار نصف النہار پر اونچا ہو کر پہنچے گا. اور ہم نے یہ تعریف توضیح افلاک میں پڑھی تھی کہ سورج آج کے دن اس غایت ارتفاع، اس انتہائی بلندی پر پہنچے کہ اس دن کے کسی اور حصے میں نہ پہنچا ہوں. تب دیکھیے 24 گھنٹے میں وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے اپنے دائرہ نصف النہار پر، لیکن ایک بار وہ اونچا ہے اور دوسری بار اس سے نسبتاً نیچے ہے. لہذا جو 12 بجے والا ہوگا وہ اونچا ہوگا، اور جو رات 12 بجے والا ہوگا وہ نیچے ہوگا. تو ہم دن کے 12 بجے کے اعتبار سے ہی نکالیں گے تعدیل ایام کو، اور ہم وقت نصف النہار معلوم کریں گے. اچھا، اب وہ بھی سیکھ لیجئے کہ جن علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ 1 ماہ کا اگر دن ہو تو جناب دن میں تو 2 ہی نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اثر، لہذا بس وہ 2 ہی نمازیں پڑھیں گے، یعنی پورے مہینے میں وہ 1 ہی ظہر پڑھیں گے اور 1 ہی عصر پڑھیں گے. یعنی ہماری طرح 150 نمازیں نہیں پڑھیں گے 1 ماہ میں، بلکہ فقط 2 پڑھیں گے. تو ان کے نزدیک جب 1 ماہ کا دن ہوگا تو اس میں 1 بار ہی وقت ظہر آئے گا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ یہ بھی کسی فارمولے سے نکلے گا؟ تو جی فارمولے سے تو نکلے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سورج کا میل اعظم جو ہے وہ جہت کے اعتبار سے کب ہوگا. تو اگر شمالی دنیا کے لیے ہم معلوم کر رہے ہیں، فرض کیجئے 70 درجے شمالی اور مسلسل دنوں کا معاملہ چل رہا ہے، 1-2 ماہ کا دن چل رہا ہے، تو اب نصف النہار کس دن ہوگا؟
تو انقلاب سیفی کے دن ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ شمالی دنیا کے لیے سب سے بڑا دن جو ہے وہ انقلاب سیفی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سورج کو جو اونچائی حاصل ہوتی ہے وہ بھی انقلاب سیفی کے دن ہوتی ہے. اور جنوبی دنیا کے لیے انقلاب شتوی کے دن ظہر کا وقت ہوگا. اب یہ دن ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو چونکہ تاریخوں میں کبھی کبھی کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 22 جون جو ہے وہ انقلاب سیفی کا وقت تھا، لیکن اب جو ہے وہ 21 جون ہے، اور کبھی کبھی وہ بعض جگہوں کے لیے 20 جون بھی چلا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ جو ہے میں نے ویکیپیڈیا سے یہ ٹیبل نکالی ہے کہ گرینوچ کے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ کب کب ایکوینکسس ہوں گے اور سولسٹائسس ہوں گے، یعنی اعتدالین ہوں گے اور انقلابین ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں انہوں نے دیا مارچ ایکوینکس، اور جون کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ سولسٹائس، کیونکہ یہ انقلاب کو کہتے ہیں. اب اس کو یوں کہہ لیں اعتدال مارچ، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو باقاعدہ نام دیا اعتدال ربیعی. اور یہ سولسٹائس جون یعنی انقلاب سیفی، ایکوینکس سپتمبر اعتدال خریفی، اور سولسٹائس دسمبر انقلاب شتوی. اب فرض کیجئے 70 درجے شمالی ہے، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ 2022 میں 20 مارچ کو 15:33 پہ سورج جو ہے وہ انقلاب سیفی پر پہنچے گا. ٹھیک ہے، بس یہ 20 مارچ ہم نے لے لیا، اور 20 مارچ کو ہم نے جو ہے وہ اس مقام کے لیے وہی دن 12 بجے کے اعتبار سے ہم نے جو ہے وہ تحقیقی تعدیل نکال کے وقت نکالا، تو وہی وقت نصف النہار ہوگا ان علماء کرام کے نزدیک کہ جو پورے ایک ماہ کے دن میں ایک ہی بار وقت ظہر کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر یہ 70 درجے جنوبی ہوتا تو ان کے لیے انقلاب شتوی پر آتا. تو یہ دیکھیے دسمبر کی 21 تاریخ کو 21:48 پر پہنچ رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ 21 دسمبر کو جو ہے وہ دن کے 12 بجے میں جو بھی تعدیل تحقیقی نکلے گی اس کو جمع کر کے اور تعدیل مروج کو لے کے وقت کا استخراج کریں گے، اور ان کے لیے وہ ایک ماہ کے دن کا وقت نصف النہار ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ پیارے طلباء کرام جہاں پر بھی ایک ماہ کا دن ہوتا ہے یا ایک ماہ کی رات ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ انقلاب درمیان میں ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے کہ 21 جون جو ہے وہ انقلاب سیفی کا دن ہے. اب کہیں پر ایک ماہ کا دن ہے، تو آدھا مہینہ انقلاب سیفی سے پہلے مسلسل دن شروع ہو جائے گا. یعنی 21 جون میں آپ نے 15 دن کم کیے، تو یہ آ گیا 6 جون. تو 6 جون سے شروع ہو جائے گا اپنے مسلسل دن، اور 21 جون میں آپ نے 15 دن جمع کر دیے، اور 6 جولائی کو مسلسل دن ختم ہوگا. تو ان کا جو وسط ہوگا، جو نصف ہوگا، وہ وہی تو ہوگا 21 جون. اس لیے ہم اس کی اصل جڑ کو پکڑ لیں گے. ہمیں تو انقلاب سیفی اور شتوی چاہیے. ہمیں اپنے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پر ایک ماہ کا دن ہے، 2 ماہ کا دن ہے. جن علماء کے نزدیک ایک ہی بار وقت آنا ہے تو وہ ہمیشہ انقلاب پر ہی آئے گا، اور جس جہت میں ہوں گے تو جو انقلاب اقرب ہوگا، قریب والا جو انقلاب ہوگا، اس کے مطابق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ بھی ہمارا پورا ہوا، آپ نے چارٹ بھی دیکھ لیا. اب آئیے آگے، قطبین پر نصف النہار کا وقت کیسے معلوم کریں گے؟ سبحان اللہ، 6 ماہ کا دن، 6 ماہ کی رات. تو یہاں بھی پیارے طلباء کرام جو ہمارے جیسے ہوں گے کہ جو ان علماء کے فتوے پر چلتے ہیں کہ 6 ماہ کا دن ہے تو کیا ہوا، نمازیں تو پوری پڑھنی ہوں گی روزانہ 5 کر کے، اور 6 ماہ کی رات ہے تو کیا ہوا، نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی روزانہ 24 گھنٹے میں، ہر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کر کے. تو لہذا ظہر بھی پھر پورا آئے گا 365 مرتبہ سال میں. ٹھیک ہے، تو لہذا ہم جب نکالیں گے تو ہم جو ہے وہ 90 درجے شمالی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی طول بدن ہم لے لیں گے، کیونکہ اس کے بغیر پھر اوقات نکلیں گے نہیں.
ویسے بھی ایک قدم رکھنے کی جگہ کا نام قطب شمالی ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے. ایک سوئی کی نوک کے برابر جو ہے جو مقام ہے وہ قطب شمالی ہے. جہاں پر آپ نے ایک قدم ہٹایا تو وہ ضرور کسی نہ کسی طول بلد پر ہوگا، اور وہاں پر بڑے عجیب و غریب انداز میں طول بلد تبدیل ہوں گے. پتہ چلا کہ آپ قطب شمالی پہ کھڑے ہیں، آپ نے بایاں قدم اتارا تو وہ آ گیا 90 درجے شرقی پر، تو دایاں قدم اتارا تو وہ آ گیا 90 غربی پر. آپ نے سامنے قدم بڑھایا تو وہ 0 درجہ شرقی پر، اور پیچھے قدم ہٹایا تو وہ انٹرنیشنل ڈیڈ لائن پہ. یہ سارے تماشے آپ اپنے جو ہے قدم بدل بدل کے کر سکیں گے اگر آپ وہاں پہنچنے میں کسی طرح کامیاب ہو جائیں. تو جو ہماری طرح ہے کہ جو روزانہ 5 نمازوں کے قائل ہیں، تو وہ تو پھر یہ کہ ضرور اپنے کسی ایک طول بلد کو تو اپنائیں گے نا. ٹھیک ہے، اب جو اپنائیں گے اس کے مطابق پھر وہ وہی کریں گے کہ دن کے 12 بجے کے گھڑی کے اعتبار سے وہ اپنے تعدیل تحقیقی لے کے وقت نصف النہار روزانہ کی بنیاد پر نکالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک فرق ہوگا وہ یہ کہ جب دن ہوگا تو پھر تو وقت ظہر تحقیقی وہ نکالیں گے، لیکن جب 6 ماہ کی رات ہوگی یا جہاں پر 5 ماہ 4 ماہ 1 ماہ 2 ماہ کی راتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر اپنے وہ اندازے سے بھی بس گھڑی کے مطابق بھی نمازیں پڑھیں گے، یہ کافی ہوگا. اگر نکالنا چاہیں تو وہی طریقہ کار ہوگا جو میں نے عرض کیا. اب آئیے ان علماء کی طرف کہ جو اس کے قائل ہیں کہ نہیں جناب نماز کے لیے وقت مقدر ہے، اور یہاں پر چونکہ قطبین پر جو ہے 6 ماہ کا دن ہے، 6 ماہ تک سورج نکلا ہی نکلا رہے گا، لہذا دن کے وقت تو 2 ہی نمازیں ہوتی ہیں ظہر اثر، لہذا 2 نمازیں پڑھی جائیں گی. اور اسی طرح رات میں 3 نمازیں ہوتی ہیں، اپنے مغرب اور عشاء اور فجر، لہذا رات میں 3 نمازیں پڑھی جائیں گی. تو جو ایسے علماء کرام کے قول پر چلتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ قطب شمالی کے لیے انقلاب سیفی کے وقت، اب انقلاب سیفی کا دن نہیں، توجہ رکھیے گا، انقلاب سیفی کے وقت، اور جنوبی دنیا کے لیے انقلاب سیفی کے وقت نصف النہار ہوگا، چاہے وہ گھڑی کے اعتبار سے کوئی بھی وقت ہو، چارٹ ملاحظہ ہو. جیسے اب ہم لیتے ہیں 90 شمالی، تو 2022 میں 90 شمالی پر 21 جون کو صبح کے 9:14 پر نصف النہار ہوگا. اور آنے والے سالوں میں دیکھیے کبھی 14:58 پر نصف النہار ہوگا، کبھی رات کے 20:51 پر، کبھی یہ تبدیل ہوتا رہے گا، کیونکہ قطب شمالی کے لیے ساری طرف سے جہات ایک جیسی ہیں. ان کے لیے یہ نہیں ہوتا اپنے کہ جو ہے وہ دوپہر کے وقت میں ہی نصف النہار آئے گا، وہ پھر نصف النہار جو ہے وہ پھر کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وہ رات کا وقت بھی ہو سکتا ہے. اب رات تو نہیں ہوگی، ہوگا تو دن ہی، لیکن وہ سمجھانے کے اعتبار سے، گھڑی کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ رات کے وقت میں بھی آ سکتا ہے. تو دیکھیں 2022 میں اگر کوئی قطب شمالی پر موجود ہے تو اس کے لیے جو 6 ماہ کا دن کا جو وسط ہوگا، جو نصف النہار ہوگا، وہ 21 جون کو صبح کے 9:14 پر ہوگا. اور جو قطب جنوبی پر کھڑا ہوا ہو اس کے لیے جو وقت ہوگا 2022 میں نصف النہار کا، وہ 21 دسمبر کو 21:48 پر ہوگا. ٹھیک ہے. اب مزید یہ کہ قطبین پر جو ہے وہ 5 نمازوں کے اوقات کب کب آئیں گے، جن کے نزدیک 5 ہی نمازیں پڑھی جائیں گی. تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پریئر ٹائمنگ ڈپارٹمنٹ، اور اس میں ہماری ویڈیو موجود ہے کہ قطبین پر 5 نمازوں کے اوقات. تو آپ کو پورا طریقہ کار اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے اوقات کو جنریٹ کریں گے. یہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی بھیج دیا جائے گا. اور آج ہمارے اپنے جو ہے وہ مولانا سجاد مدنی، جنہوں نے آپ کو بڑی پیار و محبت سے، ذوق و شوق سے آپ کو پڑھایا، تو آج یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. اور ان کے رخصت ہونے کا اپنے کچھ غم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشی ہے. آپ کو بھی وہ خوشی ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ شعبہ اوقات الصلاۃ کی ایک ذیلی برانچ، یعنی سب برانچ، الحمدللہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر خانپور میں جو ہے وہ اپنے قائم کی جا رہی ہے. اور اس کے جو اپنے سنبھالنے والے جو ہیں وہ آپ کے مولانا
سجاد مدنی ہوں گے. یہ پنجاب سطح پہ ہماری شاخ ہوگی. اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ ہمارے شعبے کی شاخیں صرف پاکستان کے صوبہ جات میں نہیں بلکہ ایک شاخ یو کے میں ہو تو ایک ساؤتھ افریقہ میں ہو تو ایک ہند میں ہو, اس طرح بھی ہماری الحمدللہ شاخیں قائم ہوں. اب جب یہ شاخیں قائم ہوں گی تو اس میں کون ہوگا؟ آپ ہی حضرات ہوں گے. لازم بات ہے, ہمیں تو وہ چاہیے کہ جس نے اپنے آپ کو فنا کر کے, جو فنا فی توقید ہو گیا اور جس نے توقید کو گہرائی کے ساتھ باریکی کے ساتھ سمجھ لیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے رہا کریں کہ اتنا مشکل علم جو آج فی زمانہ جو ہے بہت کم علماء کرام کو آتا ہے, اللہ نے ہمیں جو ہے وہ دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے توسط سے امیر اہل سنت کے فیضان سے ہمیں جو ہے وہ عطا فرما دیا. اللہ کرے میں بھی جو ہے اپنے اس علم میں کچھ مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اپنا خیال رکھیں اور کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ کیا قطبین جہاں پر 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی راتیں ہوتی ہیں کیا وہاں رہنا ممکن ہے؟ تو جب 6 ماہ کا دن ہوتا ہے جب تو رہنا ممکن ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک سے خاص کر جو انٹارکٹیکا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ چونکہ ستمبر سے لے کے مارچ تک 6 ماہ کا دن ہوتا ہے تو لہذا دنیا کے مختلف ممالک سے سائنسدانوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ بدل بدل کے یہاں کا دورہ کرتی ہیں اور یہاں پر سمندری تحقیقات کرتی ہیں, یہاں کے جانوروں پر بھی ریسرچ کرتی ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جب یہاں پر 6 ماہ کا دن ہوتا ہے تو تب بھی ٹمپریچر جو ہے وہ -2, -5, -10 اس طرح ہوتا ہے. اور جب 6 ماہ کی رات آتی ہے تو یہاں پر جو انتہائی جو ٹمپریچر لو پہنچتا ہے انٹارکٹیکا میں, وہ دنیا کا لوویسٹ ٹمپریچر ہے -92 ڈگری سینٹی گریڈ یا -89 ڈگری سینٹی گریڈ, اس طرح مجھے یاد آ رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال جو رات ہے اس میں تو زندگی بقول سائنس کے ممکن نہیں ہے. ہمارے شوکت بھائی نے سوال کیا ہے کہ جہاں 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات ہوتی ہے یا کئی ماہ کا دن کئی ماہ کی راتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم اوقات کا استخراج نہ کریں, کوئی سلسلے میں کوئی سہولت ہو, ہماری دعوت اسلامی کی جو ہے پیریڈ ٹائمز ایپ ہماری رہنمائی کرے. تو ہماری ایپ کے اندر جو ہے وہ 5 اوقات نکال کر نہیں دکھائے گئے. جب 1 ماہ 2 ماہ کا دن ہوتا ہے تو وہاں پر صرف ظہر و عصر ہی نکال کے دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ اس کو علماء کرام نے خود ارشاد فرمایا کہ اندازے سے پڑھے. اب اندازہ جو عام دنیا میں ہوتا ہے وہ اندازہ قائم کر لیا جائے, لہذا اس کے مطابق جو ہے وہ دوپہر کے 12 نہ صحیح 1 بجے ظہر پڑھ لی, شام کے 5-6 بجے عصر پڑھ لی, 7 بجے مغرب پڑھ لی, 9 بجے 10 بجے عشاء پڑھ لی. تو اس طریقے سے وہ نمازوں کا اہتمام کرے گا. اور پھر یہ بھی تو ہے نا کہ بعض علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ نماز فرض ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پورا دن چاہے وہ کئی مہینے پر مشتمل ہو تو دن میں 2 ہی نمازیں ہوتی ہیں اور وہ ظہر اور عصر, اور رات چاہے کئی مہینے کی ہو اس میں 3 ہی نمازیں ہوتی ہیں, مغرب عشاء اور فجر, لہذا وہ اتنی نمازیں ہی پڑھے گا. اچھا, اب یہ جو علماء کرام کے اقوال میں اختلاف ہے تو کیا سنی علماء کرام میں بھی ایسے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہوں کہ قطبین پر پورے سال میں 5 نمازیں ہی پڑھے گا؟ تو جی ہاں بالکل. ایک سنی عالم دین جو ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب, دارالعلوم نعیمیہ کراچی پاکستان, تو ان کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ 365 دن میں 5 نمازیں ہی پڑھے گا جو قطب پر موجود ہو. یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر وہ دن پاتا ہے تو وہ 2 نمازیں ظہر عصر, اور رات پاتا ہے تو مغرب عشاء فجر 3 نمازیں پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ
جب GMT ٹائم ہمارے پاس مائنس میں آتا ہے تو ہم اس کو +24 کیوں کرتے ہیں، اور جب 24 سے بڑھ جاتا ہے تو -24 کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور گھنٹے مائنس میں نہیں ہوتے اور نہ 24 سے زیادہ ہوتے ہیں، 0-24 کے درمیان ہوتے ہیں. لہذا جب 0 گھنٹے سے پیچھے وقت جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق گزشتہ تاریخ سے ہو گیا. لہذا اگر نارمل اس کو بنانا چاہیں تو آپ یہی کریں گے کہ -1 گھنٹے کا مطلب کیا ہے، جمع 23 گھنٹے یعنی پچھلی تاریخ کا 23 آور، اور 25 گھنٹے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے دن 25 کب بجے گا، تو اصل میں وہ آج کے دن نہیں بجے گا، وہ کل کی تاریخ میں نیکسٹ ڈے میں وہ 1 آور ہوگا AM کا. ایک اہم بات عرض کر دوں، ہماری ایپلیکیشن میں تاریخ کو معیار بنایا گیا ہے. لہذا جب برطانیہ میں لندن کا وقت مثال کے طور پہ 20 جنوری کو لندن میں جو ہے وہ وقت فجر جو ہے وہ آ جائے لکھا ہوا 23:50، ٹھیک ہے، مڈ ڈے کی وجہ سے. مثال دی میں نے، آپ چلیں 22 جون لے لیجئے، تو 22 جون کو آ جائے اپنے 23:50 پہ وقت فجر جو ہے شروع ہوگا نصف اللیل کی وجہ سے. تو یہ جو 23:50 ہوگا یہ گزشتہ دن میں آئے گا، کیونکہ ہم جب اپلیکیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے آج کا وقت یہ ہے اور آج مغرب ہو رہی ہے 21:22 اور عشاء ہو رہی ہے 0:10. اب یہ 0:10 آج کا وہ وقت نہیں ہے جو گزر چکا، بلکہ یہ نیکسٹ ڈے کا وقت ہے. تو ہماری اپلیکیشن میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے. باقی دیگر اپلیکیشنوں میں اگر آپ چھیڑ چھاڑ کریں اور ان کا ٹائم زون اونچ نیچ کر دیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، اور کتنی اپلیکیشنوں کو ہم نے جو ہے پریشان ہوتے دیکھا ہے. صلو علی الحبیب.